السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ آج شروع کر رہے ہیں، جو تبارک الذی کے عنوان سے معروف ہے۔ یہ پارہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ہر صورت میں دو رکوع ہیں۔ اس طرح اس پارے میں 22 رکوع ہیں جو ہمارے مطالعے میں آئیں گے۔ ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر وضاحت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورۃ الملک ہے۔ اللہ کی شان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت اور زندگی پیدا کی، اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تم سب کو آزمائے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی اللہ ہے جو مکمل اقتدار والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنائے، اوپر تلے ان کو پیدا کیا۔ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی فرق نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ، اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھ لو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے۔ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، پھر دیکھ لو، لوٹاؤ نگاہ کو بار بار نظر دوڑاؤ، یعنی رخنا ڈھونڈنے کے لیے۔ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ، نگاہ تمہاری طرف پلٹ آئے گی۔ خاسئاً، تو نگاہ تمہاری طرف پلٹ آئے گی، خاسئاً، ناکام ہو کر۔ وَهُوَ حَسِيرٌ، جبکہ وہ تھک چور چکی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو ہم نے شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دہتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اور ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، تو جب بھی اس میں کوئی گروہ یعنی کافروں کا گروہ پھینکا جائے گا، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا نہیں آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا، مگر ہوا یہ کہ ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم ان جہنم والوں میں سے تو نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا، یعنی کر لیں گے یہ لوگ جہنم میں اپنے گناہ کا اعتراف۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو حرس پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ اپنے رب سے کی خشیت رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بے شک بڑی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات کو چھپا کر کرو یا زور سے کرو، یعنی اللہ کو اس کے سب علم میں ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، پست بنا دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، لہٰذا تم لوگ اس کے کندھوں کے اوپر، مونڈھوں پر چلو پھرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، یعنی اسی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اسی اللہ کے پاس تمہارا دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے، لرزنے لگے یکا یک۔ ام امنتم من فی السماء، یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا اپنی آنکھیں اٹھا کر، فوقہم، اپنے اوپر، صافات وَيَقْبِضْنَ، یہ پرندے جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے گا؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر لوگ مگر دھوکے میں مبتلا ہے، نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، تو کیا وہ ذات، بھلا وہ کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم، تو وہ کون ہے یہ جو تمہیں رزق دے سکے؟ ان امسک رزقا، اگر وہ یعنی اللہ اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو، بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں جمے ہوئے ہیں، ونفور، اور حق گریزی سے، بیزاری پر جمے ہوئے ہیں، حق گریزی کے اپنی عادت پر جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہو، ام اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے پر۔ قل ھو الذی انشأکم، کہہ دیجئے کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ قل ھو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ بتاؤ۔
قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فلما رأوه زلفۃ، پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو یعنی قیامت کے عذاب کو، زلفۃ قریب آتا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وقیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے، جن کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم لوگوں نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، یعنی تم لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ اس کا مجھے جواب دو، ان اہلکنی اللہ، کہ اگر اللہ مجھے ومن معی، اور اس کو جو میرے ساتھ ہیں یعنی میرے ساتھی ہیں ان کو اللہ ہلاک کر دے، اور رحمنا، یا وہ ہم پر رحم فرما دے، یعنی ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دونوں صورتوں میں جو بھی ہو، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کو کون بچائے گا، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اصل میں بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو دین تو ان کا پھر ختم ہی ہو جائے گا نا، لہٰذا وہ آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرمائے یا ان پر رحم فرمائے، انہیں فتح عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے کافروں تمہارے انجام پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کافروں کو عذاب سے ہی واسطہ پڑے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے اے نبی کہ وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہی ہمارا توکل ہے، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم کافر جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی رائے دو، دیکھو، ذرا بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے، نیچے اتر کر غائب ہو جائے، غوراً نیچے اتر جائے گہرائی میں، غائب ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے، صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی تمہارے پاس کون لائے گا۔ اس کے بعد سورۃ القلم، 2 رکوعوں پر مشتمل مکی سورت، 52 آیات۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے، والقلم وما یسطرون، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ علیہ السلام اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، فلا تطع المکذبین، لہذا آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے گا جو جھٹلا رہے ہیں، یعنی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیے جو بہت قسمیں کھانے والا مہین بے وقت شخص ہے، ہم مازن مشاء بنمیم، جو تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے،
مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا ہے، زیادتی کرنے والا بدعمل انسان ہے، عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج ہے یعنی بالکل گنوار ہے، اس کے علاوہ یعنی اس کے بعد یہ کہ بد اصل بھی ہے، نچلے نسب والا، ان کان ذا مال و بنین، ہاں یہ جو اتراتا پھرتا ہے تو صرف اس گمنڈ پر کہ وہ مال و دولت اور بیٹوں والا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، سونڈ سے مراد ناک ہے، تو یہاں اہانت کے طور پر اس کے ناک کو سونڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یعنی بتانا یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ دیا جائے گا، ایک ایسا بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یقیناً ہم نے ان لوگوں کو یعنی اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب کہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یا یہ ہے کہ اس کے کسی حصے کا انہوں نے استثناء بھی نہیں کیا، بس سارے کا سارا ہی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، فاصبحت کالصریم، جس سے وہ باغ ایسے ہو گیا، صبح صبح ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، کٹی ہوئی کھیتی ہو، فتنادوا مصبحین، لیکن دوسری طرف یہ صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، ایک دوسرے کو پکارا، ان اغدوا علی حرثکم، کہ صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنے کھیت کی طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو تو نکلو، فانطلقوا، تو وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے باتیں کرتے جا رہے تھے ایک دوسرے سے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں داخل نہ ہونے پائے، وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے، یعنی صبح سویرے جلدی جلدی یہ سمجھتے ہوئے نکلے کہ وہ اس ارادہ پر پوری طرح قادر ہیں۔ فلما رأوہا، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، تو دیکھ کر کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں، بل نحن محرومون، مگر کچھ دیر کے بعد انہیں محسوس ہوا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو سب سے اچھا شخص تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے اپنے رب کی؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار کی تسبیح، ہم اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور وہ کہنے لگے سب متفق ہو کر یہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، ہم یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اب امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر رزق عطا فرمائے گا، اس سے بہتر عطا کر دے گا، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر، اسی طرح اللہ کا عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، لو كانوا يعلمون، کاش یہ لوگ جانتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً متقین کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔
افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس آخرت میں، یعنی یہ تمہیں کوئی کتاب میں لکھا ہے جو تم پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں بھی وہی کچھ ملے گا، لما تخیرون، جو تم پسند کرو گے، کیا آخرت میں بھی تمہیں وہی ملے گا جو پسند کرتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا، یا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے، بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک کے دن تک باقی رہنے والی ہے۔ ان لکم لما تحکمون، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے، یعنی کہ تمہارے لیے وہی کچھ فیصلہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ کیا اس کی اللہ نے قسم اٹھا کر تمہیں کہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا جیسے تم چاہو گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان اے پیغمبر ان سے پوچھئے ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو، جس نے اس کی ضمانت لے رکھی ہو؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو یہ لوگ پھر اپنے ان شریکوں کو لائیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، یہ وہ دن ہوگا جس دن ساق کھول دی جائے گی، پنڈلی کھولی جائے گی۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ پنڈلی کھل جانا دراصل عرب کا ایک محاورہ ہے جو سخت مصیبت پیش آ جانے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب قیامت کے دن سخت مصیبت پیش آئے گی تو ان کافروں کا یہ حال یہ ہوگا جو آگے آ رہا ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ظاہر فرمائیں گے کہ لوگ آگے مجبور ہو جائیں گے اس سجدے کے لیے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کھول دی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں پکارا جائے گا سجدے کے لیے اللہ کے حضور، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں زمین پر گڑی رہ جائیں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، اور ان کو دنیا میں بھی سجدے کے لیے پکارا جاتا تھا، وہم سالمون، جبکہ یہ صحیح سالم تھے، یعنی اس وقت یہ لوگ صحیح سالم ہونے کے باوجود، سجدے پر قدرت کے باوجود انکار کرتے تھے، تو آج انہیں سجدے کی طاقت سلب ہو جائے گی ان کی۔ فذرنی، تو اے پیغمبر چھوڑ دیجئے مجھے، ومن یکذب، اور اس کو جو جھٹلا رہے ہیں، بہذا الحدیث، اس بات کو، اس کلام کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، جو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، یہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، جسے یہ لکھ رہے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جائیے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام، لنبذ بالعراء، تو وہ کسی چٹیل زمین پر پھینک دیا جاتا، وہ مذموم، جبکہ وہ ملامت زدہ ہوتا۔ اس سے مراد وہ میدان ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا تھا اور وہ چلی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا۔
تو اللہ کے فضل و کرم نے انہیں سنبھالا اور وہ دوبارہ تندرست ہو گئے اور دوبارہ ان کو رسالت کا معاملہ ان کا ہوا اور اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور اے نبی یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے ما ہوا یہ نہیں ہے الا مگر ذکر یاد دہانی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ آگے سورۃ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 2 رکوعوں پر مشتمل، 22 آیات اس میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، وہ حق ہو جانے والی، یعنی وہ جو ایک حقیقت ہے قیامت وہ ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، وہ حق ہو جانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے جو واقع ہوگی، ہو کر رہے گی۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑا دینے والی کو، اس حقیقت کو جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو پھر ہوا کیا کہ سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتوں و8 أيام اور 8 دنوں تک، حسوماً ان کی بے کنی کے لیے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ وہ وہاں ایسے بچھڑے پڑے ہیں، پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں۔ حسوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کہ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح ہیں، ایسے ہی پڑے تھے، خاویہ، کھوکھلے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو کہ باقی بچا ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور اسی طرح فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹ دی جانے والی بستیوں کے باسیوں نے بھی خطا کاری کی روش اختیار کی تھی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، پیغمبروں کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی طغیانی پر آیا، سیلاب نوح آیا، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی، ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پاش پاش کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جس دن پیش آنا ہے، جو رونما ہو کے رہے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، وہ اس دن بالکل بودا پڑا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی، کوئی چھپی ہوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی میں تو اس کی تیاری میں لگا رہا، الحمدللہ آج کامیابی ہو گئی۔ فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، چنانچہ وہ شخص من پسند عیش میں ہوگا، پسندیدہ زندگی بسر کرے گا، فی جنت عالیہ، ایسی اونچی جنت میں کہ قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے خوشے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، بما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم نے کیے تھے، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں، گزشتہ دنوں میں جو تم نے ایک اعمال کیے تم نے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام ہو کر دیتی، میرا موت سے ہی میرا قصہ پاک ہو جاتا، موت ہی میرا قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا وہ مال و اسباب تو میرے کوئی کام نہ آیا، حالک عنی سلطانیہ، میرا تو اقتدار بھی مجھ سے چھن گیا، خذوہ فغلوہ، تو ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توک ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر اسے ایسی زنجیر ڈال دو، ذرعہا 70 ذراعا، جس کا طول 70 گز ہو، فاسلکوہ، تو اس میں اسی زنجیر میں سے پرو دو، باندھ دو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ شخص ہے جو اللہ خدا بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، عظمت والے خدا پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کے لیے یہاں کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی گرم جوش دوست نہیں، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کچھ کھانے کو اس کے لیے ہے، الا من غسلین، سوائے زخموں کے دھون کے، غسلین کے، لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ ایسی چیز ہے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، فلا اقسم بما تبصرون، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یاد رکھو کہ یہ جو قرآن ہے یہ یقینی ہے کہ ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، مگر تم لوگ تو پھر ہی تو تھوڑا ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قرآن کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جانا ہے، اس کا اسی کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، کچھ گھٹ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑتے اس کو داہنے ہاتھ سے، ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا بچاؤ نہ کر سکتا، کوئی آڑ نہ بن سکتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقین جانو کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقین جانو کہ یہ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور یقین جانو کہ ہمیں خوب معلوم ہے، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے، اور یہ قرآن وہ کلام ہے جو بالکل یقینی حق ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، صدق اللہ العظیم۔
سورۃ المعارج شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اس کے 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کہ واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں پر آنے والا ہے، کافروں کے لیے یہ عذاب ہے۔ لیس لہ دافع، جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا تو من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے گا، ذی المعارج، جو بہت بلند درجات والا ہے، وہ جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے چڑھتے ہیں، الملائکہ والروح الیہ، اور روح القدس اسی کی طرف چڑھتے ہیں، فی یوم، ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ اپنے صبر سے کام لیجئے، بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ لوگ تو اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے کالمہل، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، وہ سب انہیں دکھائے جائیں گے، پھر بھی نہیں پوچھیں گے ان کا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس روز مجرم چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو۔ ولا وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام اس انسانوں کو فدیہ میں دے دے۔ ثم ینجی، پھر یہ اس کو بچا لے، کچھ ہو جو اس سے بچت ہو جائے، بے شک یہ سارے تباہ ہو جائیں مگر میں بچ جاؤں۔ کلا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ انہا لظیٰ، کیونکہ وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، جو کلیجوں کو کھینچ لینے والی ہے، کھال اتار لینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا۔ وجمع فاوعا، اور مال اکٹھا کیا ہوگا پھر اسے سیندھ کر رکھا ہوگا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان تو پیدا ہی تھرلا ہوا ہے، بہت کم حوصلے والا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہوتے۔ الَّذِينَ، وہ نمازی، ہم علی صلاتہم، الَّذِينَ ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے اموال میں معین حق ہے۔ للسائل والمحروم، سوالی کا بھی اور ایسے کا بھی جو محروم، مانگنے والے کا بھی اور جو محروم رہ جاتے ہیں ان لوگوں کا بھی، بے سوالی کا بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور ان لوگوں کا بھی، والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں وہ بھی بچیں گے اس عذاب سے۔
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ کوئی اس سے نڈر نہیں ہو سکتا، کہ اس سے بے فکری نہیں برتی جا سکتی۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ خوش نصیب بھی بچنے والے ہیں ان برائیوں سے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے۔ فانہم غیر ملومین، تو ان لوگوں پر تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ چاہے گا تو وہی حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ کسی اور سے اگر جنسی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی جو حرام ہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ بھی اللہ کی پناہ میں ہیں، نیکی برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، برے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک دینے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے رہتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، چڑھائی کیے آتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا کر۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک شخص واقعتاً اس چیز کا خواہش مند ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے سے انسان بننے تک کتنے مراحل آتے ہیں، تو جو اللہ ان تمام مراحل سے گزار کر نطفے کو جیتا جاگتا انسان بنانے پر قادر ہے، تو اس کی لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں۔ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم ہے مجھے، انا لقادرون، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں۔ علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لوگ لائیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور اس معاملے میں ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی اسی بےہودہ حالت میں کہ یہ لگے رہیں یخوضوا ویلعبوا، بےہودہ باتوں اور کھیل کود میں۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ جا ملیں اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ کأنہم الی نصب یوفدون، جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم، یہ وہ دن ہوگا الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نوح شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 28 آیات ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو خبردار کرو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے، ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ قال یا قومی، حضرت نوح نے فرمایا تھا اپنی قوم کو، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، کہ میری قوم، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعونی، اور میرا کہنا مانو۔
یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو کی مغفرت فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یاد رکھو یہ یقینی بات ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کے افراد کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، لیلا ونہارا، رات دن حق کی دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، اضافہ نہیں کیا میری دعوت نے کچھ بھی مگر ان کے فرار کے میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور یہ کہ میں نے جب کبھی بھی ان کو بلایا، ان کو دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ آپ ان کو بخش دیں، اس مغفرت کی طرف دعوت دی، تو جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسنے لگ گئے یہ لوگ۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے بھی اوپر لپیٹ لیے۔ وَأَصَرُّوا، اور ضد پر اڑ گئے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بہت استکبار کیا، بڑا استکبار، تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان سے علانیہ بات کی۔ واسررت لہم اسرارا، اور چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، پس میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کر لو۔ انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پس وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم لوگوں کو وہ اللہ مال اور بیٹوں میں مزید ترقی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل بے بہرا ہو گئے، ڈرتے ہی نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اسی نے تمہارے تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے درجہ بدرجہ۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے یہ دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو درخشاں چراغ بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اسی اللہ نے انبتکم، تم لوگوں کو بڑھوتی دی، تمہیں اگایا، من الارض، زمین سے، نباتا، بہترین طریقے سے اگانا، زمین سے جیسے سبزہ اگایا جاتا ہے، اللہ نے تمہیں بڑھایا، تمہیں بڑھوتی دی۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں لوٹا دے گا اسی میں اور پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس میں کشادہ راستوں پر۔ قال نوح رب، حضرت نوح نے عرض کی اپنے رب کے حضور، ربی، اے میرے پروردگار، انہم عصونی، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، میری نافرمانی کی۔ واتبعوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی ہے، پیچھے چلے ہیں ان لوگوں کے، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے ایک چال بھی چلی، بہت بڑی چال، بھاری مکاری سے کام لیا۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز چھوڑ نہ بیٹھنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا، اور ہرگز مت چھوڑنا ود کو اور سوا کو، ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ یغوث کو، نہ ہی یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو۔ وقد اضلوا کثیرا، میرے مولا انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اے اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ مما خطیئاتہم،
ان لوگوں کے گناہوں کی ہی وجہ سے اغرقو یہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا اور بالآخر جہنم میں بھی ان کا داخلہ ہوگا، آگ میں، تو آگ میں داخل کر دیے گئے گویا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آیا، نہیں پایا ان لوگوں نے کوئی حمایتی۔ وقال نوح ربی، اور حضرت نوح نے عرض کی، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھنا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر لوگوں کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی، اور میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے، کسی چیز میں اضافہ مت کیجیے سوائے ان کی تباہی اور بربادی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجن شروع ہو رہی ہے، فرمایا قل، کہہ دیجئے، اوحی الی، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا، یعنی قرآن مجید، فقالو، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد، جو راہ راست کی رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم بھی اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، جبکہ یقیناً جو ہمارے بے وقوف تھے، بے وقوف سردار تھے، وہ تو کہتے تھے اللہ کے بارے میں شططا، بے حقیقت باتیں، خلاف حقیقت باتیں، حقیقت سے دور کی باتیں کرتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے، أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، کہ جن اور انسان ہرگز اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد یعوذون برجال من الجن، جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں مزید اضافہ کیا، تو اس چیز نے ان لوگوں نے جنات کو اور سر چڑھا دیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا، تو مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے، وشہبا، اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، انگاروں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں آسمان کی بعض جگہوں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے کچھ گن لینے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک گھات میں لگا ہوا انگارہ، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے نہیں ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اسے کوئی ہراس بے بس کر سکتے ہیں، نہیں کر سکیں گے،
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافی کرنے والے بھی ہیں، یعنی ہم میں سے کچھ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی ظلم پر قائم ہیں۔ فمن اسلم، تو جس کسی نے اسلام قبول کر لیا، اطاعت قبول کر لی، فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے نیکی کی راہ ڈھونڈ نکالی۔ واما القاسطون، اور جہاں تک تعلق ہے ظالموں کا، بے انصافوں کا، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ تو جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، پر اے پیغمبر اہل مکہ سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اس بات کی کہ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر علی الطریقۃ، راستے پر آ کر استقاموا، سیدھے ہو جائیں، لاسقیناہم ماء غدقا، تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جس کسی نے اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر لیا، جو کوئی منہ موڑے گا، یسلکہ عذابا صعدا، اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل ڈال دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یاد رکھو کہ یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی کی عبادت مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُ، کہ اس کو پکارے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ راہ پر لانے کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اور کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پا سکتا ہوں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، البتہ جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فسیعلمون، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا، من عطف ناصرا، کہ کون ہے کمزور مددگار کے حساب سے، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، واقل عددا، اور کون کم ہے تعداد کے لحاظ سے، یعنی کن کی تعداد کم ہے، کون لوگ تعداد میں کم ہیں۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا، یعنی قیامت کا کیا وقت ہے ٹھیک کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب، میرا رب ہی وہی ہے جو کہ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس کو اس نے اپنے رسولوں میں سے پسند فرما لیا ہو، جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو۔ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے۔ لیعلم، تاکہ وہ دیکھ لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المزمل شروع ہو رہی ہے، یہ بھی 2 رکوعوں پر مشتمل مکی صورت ہے، 20 آیات اس میں ہیں۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، اے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں، الا قلیلا، سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے رہا کیجیے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے بھی کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف کیا کیجئے، ٹھہر کر پڑھتے رہیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے، نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن کے اوقات میں آپ کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، یعنی مصروفیت میں آپ رواں دواں رہتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو۔ واصبر علی ما یقولون، اور یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ جو تنگ کر رہے ہیں، اس پر صبر کیجئے۔ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، ان سے کنارہ کر لیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دے دیں، تھوڑی سی اور بھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، بے شک ہمارے ہاں بڑی بھاری سخت بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور دہتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلے میں پھنس جانے والا، حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہے، وعذابا علیما، اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، یہ وہ دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، تو اے لوگو ہم نے تمہاری، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اللہ کے رسول کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کے بڑے وبال والی پکڑ سے پکڑا، اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ فکیف تتقون، تو اب تم کیسے بچ پاؤ گے، ان کفرتم، اگر تم نے بھی کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر بی، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک نصیحت کی بات ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، ونصفہ، کبھی نصف رات، وثلثہ، اور کبھی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں،
انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تم اس کو پورا نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کیجئے۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور بعض دوسرے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، سفر کریں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، اور زمین میں جو سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو۔ اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض، یعنی جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے وہ تو گویا اللہ پر قرض ہے، وہ ادا کرے گا۔ جیسے قرض ادا ہوتا ہے اس طرح اللہ تمہارا اس کا بدلہ ادا کرے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے، ہوا خیرا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المدثر شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، 56 آیات ہیں اس کے اندر۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اس طرح خطاب ہے جیسا پچھلی سورت میں گزرا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں مزمل تھا، یہاں مدثر ہے۔ معنی دونوں کا تقریباً ایک ہے۔ تو صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی، سورۃ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، تو پھر سورۃ مدثر کی یہ آیتیں دوسرے نمبر پہ نزول انہی کا ہوا ہے۔ تو اے کملی والے، قم فانذر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی جو معاملہ ہے وہ تو اس کی تو تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے، اور اپنے رب کی تکبیر کہو۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجئے۔ والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے کنارہ کر لیجئے۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے، یعنی کوئی احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ زیادہ وصول کر سکے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے، پھونک مار دی جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت ہی سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر غیر یسیر، وہ ہلکا نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے جسے میں نے خلقت وحیدہ اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا ہوا ہے۔ وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے میں نے ہموار کر دیے۔ ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے اور بھی دوں۔
اور زیادہ دوں؟ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا، انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا، فکر کیا اور کچھ اندازہ کیا، یعنی اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، فقتل کیف قدر، یعنی یہ بات بنائی کہ قرآن کو نہ شاعری کہہ سکتے ہیں نہ کہانت، لہذا اب جادو کہنا شروع کر دیا۔ فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا، مار ہو اس پر کہ کیسی بات اس نے بنائی، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، نظر دوڑائی، ثم عبس و بصرا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقالا، پھر اس نے کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر کسی انسان کا ہی کلام ہے، سأصلیہ سقر، تو میں اسے سقر میں جھونکوں گا، سقر دوزخ میں جھونک دوں گا، ڈال دوں گا، وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر، وہ دوزخ کیا چیز ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلسا دینے والی ہے، وہ تو کھالوں کو جھلسا دینے والی ہے، علیہ 19، اس پر 19 کارندے داروغے مقرر ہوں گے، وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے نہیں مقرر کیے، الا ملائکۃ، مگر فرشتے، یعنی یہ کارندے فرشتے ہی ہوں گے، وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ ان کی اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، الا فتنۃ للذین کفروا، تاکہ یہ آزمائش بنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرنے والی ہے، بس ایک نصیحت ہی ہے۔ یہاں جو آزمائش کا ذکر ہوا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوزخ پر 19 کارندے جو مقرر کیے ہیں، یہ جو اللہ نے تعداد مقرر کی ہے، تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک نے تو لوگوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، باقی 2 سے یار تم لوگ نپٹ لینا۔ اس کے جواب میں یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ 19 کارندے سب کے سب فرشتے ہیں، کوئی مذاق نہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ آگے فرمایا کلا والقمر، ہرگز نہیں، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، یعنی خبردار رہو، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، انہا لإحدی الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، یہ جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، یعنی یہ اس شخص کو بھی خبردار کرتا ہے جو بھلائی کی طرف آگے بڑھے اور اس کو بھی جو بھلائی سے پیچھے ہٹے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، ہر جان رہن ہے اس کے عوض میں جو کچھ اس نے کمایا ہے۔
الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو داہنے والے ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، فی جنات، وہ تو جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، وہ پوچھ رہے ہوں گے، ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں، گناہ گاروں کے بارے میں، کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، قالو، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودگی میں چلے جاتے تھے، کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ مل کر کٹ حجتیاں کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں وہ یقینی بات ہمارے پاس ہی آ گئی، یعنی موت نے ہی ہمیں آ لیا، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ معرضین، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں، فرت من قصورہ، جو کہ اپنے کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑوا دیے جائیں، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اب اس سے نصیحت اخذ کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ لوگ نصیحت اخذ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ ہے جو ڈرنے کے لائق ہے اور وہی ہے جو مغفرت کا مجاز ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس سے ڈرا جائے اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 2 رکوع ہیں، 40 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی تمہارے جو باطل عقائد ہیں ان سب کے لیے نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، لہٰذا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا، اور بالکل نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی، اس بات پر کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں، ایک ایک پور، اس کی پور کو ٹھیک کر دیں، ٹھیک بنا دیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ زندگی کہ وہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے، کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یعنی بڑے ڈھیر سپن سے پوچھتا ہے، ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا، فیضا برق البصر، بس جب نگاہیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، یقول الانسان، اس وقت انسان کہے گا، یومئذ، اس دن، این المفر، کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں، ہے کوئی جگہ جہاں میں بھاگ کر جاؤں، یعنی کہاں ہے کوئی
بھاگ جانے کی جگہ۔ کلا لا وزر، نہیں نہیں، لا وزر، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یعنی کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ ینبأ الانسان، اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا، یومئذ اس دن، بما قدم وأخر، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو پیچھے چھوڑا ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھنے والا ہے، واقف ہوگا۔ ولو القی معاذیرا، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یقین رکھیے کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس جب ہم اسے پڑھوا دیں تو آپ اس کی قرأت کی پیروی کیجیے، یعنی پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کی پڑھنے کی پیروی کیا کرو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم لوگ نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، آخرت کا تو وہ دن ہوگا کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مومن جنتوں میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ جنت کی تمام دوسری نعمتوں سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس روز بگڑے ہوئے ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو کمر توڑ ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب کہ جان آ کر ہنسلیوں میں پھنس جائے گی، ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، وہاں آ کر پھنس جائے گی۔ وقیلا من، اور کہا جاتا ہے، یعنی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ فلا صدق ولا صلی، اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ یہ ساری باتیں کسی کافر، خاص کافر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور کافروں کا ایک عمومی تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے واضح دلائل کے آنے کے باوجود، سامنے آنے کے باوجود بھی وہ لوگ ماننے کی بجائے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر احساس ہوگا کہ نام اعمال میں کچھ نہیں ہے، آخرت کی کوئی کرنسی نہیں، جس زندگی دنیا کی طرف جا رہے ہیں اس دنیا کی کوئی کرنسی بھی نہیں ہے۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ ثم ذهب الی آلہ یتمطیٰ، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ اولی لک فاولی، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، یعنی بربادی ہے تیری، بربادی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ثم اولی لک فاولی، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفہ، کیا وہ ایک حقیر پانی کا ایک بوند نہیں تھا؟ من منی یمنا، جو ٹپکائی جاتی ہے، ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے، یہ حقیر پانی کی ایک بوند تھا جو صرف ایک ٹپکتا ہے رحم مادر میں۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک علقہ بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے اس سے دو زوج بنائے، نر اور مادہ۔
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ مالک، وہ خالق اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ علی ان یحیی الموتى۔ اس کے بعد سورۃ الدہر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے ملے جلے اجزاء سے پیدا کیا۔ نطفۃ امشاجن، ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راہ سجھا دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے، چاہے ناشکرا ہو کر۔ انا اعتدنا للکافرین السلاسل، یقیناً کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں۔ واغلال وسعیرا، اور توق اور دہتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کاس، یقیناً نیکوکار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے، کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے، یعنی اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ اختیار عطا فرمائیں گے کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں لے جا سکیں، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کسی نہر کی شاخیں آسانی سے جہاں چاہیں نکال لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جس جگہ چاہیں زمین سے وہ چشمہ جاری کر دیں۔ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں، منتیں پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں ہم تو آپ کو یہ کھلانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا، اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے، ہمیں اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے۔ یومن، ایسا دن، عبوسن قمطریرا، جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی، جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تر و تازگی اور مسرت بخشے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے ان کا جو صبر تھا، انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا، اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشم کا لباس عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اس میں، تختوں کے اوپر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ، اور پیالے، کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، یطاف علیہم، گردش میں لائے جائیں گے، یعنی اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، یعنی یہ خدام جنت ان کے سامنے یہ گردش کرتے ہوں گے، گردش کر کے لائیں گے۔ قواریر من فضہ، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، قدروہا تقدیرا، اور ان کو ساقیان جنت نے بھرا ہوگا پورے اندازے کے مطابق۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان کو اس میں پلایا جائے گا، کاسن، ایک ایسا جام، کان مزاجھا زنجبیلا، جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا، سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک ایسا چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور ان پر گردش میں رہیں گے خدمت کے لیے. ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اسی عمر اور شکل میں رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے جیسے وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور تم جہاں بھی دیکھو گے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے ثَمَّ رَأَيْتَ تو تمہیں نظر آئے گی نعیماً، بڑی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بادشاہی. عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے. خضر، سندس خضر، ایک باریک سبز ریشم کے. واستبرقن، اور گاڑھے ریشم کے. وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری جد و جہد مقبول ہو چکی ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تو آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. فاصبر لحکم ربک، تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے. واذکر اسم ربک بکرۃ وآصیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح و شام. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. واذکر اسم ربک بکرۃ وآصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا. ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کیجیے. وسبح لیلا طویلا، اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کیجیے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا. وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تو سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد 29ویں پارے کی آخری سورت، سورۃ المرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں. ایک مطلب یہ بھی کیا گیا قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں عرفاً، بڑی آہستگی سے. فالعاصفات عصفاً، پھر تیز و تند جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں. والناشرات نشراً، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں. فالملکیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں، ذکر کی باتیں نصیحت نازل کرتے ہیں. عذراً او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا. انما توعدون لواقع، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش ہے کہ آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریت بن کر اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا،
یعنی جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے یہ معاملہ، لِيَوْمِ الْفَصْل، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْل، اور تمہیں کیا معلوم، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، کیا ہم نے پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے، یعنی ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کے جھٹلانے والے ہیں۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اے انسانوں کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، یعنی نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں، اِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ایک طے شدہ مدت تک، فَقَدَرْنَا، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ لینے والی ہے، سمیٹ کر رکھنے والی ہے، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے گڑھے ہوئے، شامخات اونچے اونچے پہاڑ۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا، ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کو جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اب اسی چیز کی طرف، انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کہا جائے گا ان سے یہ، اور کہا جائے گا کہ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعاب، 3 شاخوں والے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ تو یہ 3 شاخوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوزخ کی آگ کا دھواں ہے جو سائبان کی طرح بلند ہوگا اور 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسے لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا، یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی عذر تراشیں، عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، حق کو جھٹلا دینے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اب اگر تمہارے پاس کوئی دو رہ گیا ہے، کوئی چال ہے تو چلا لو اسے، تو مجھ پر وہ دو چلا لو، میرے خلاف وہ چال چل کر دیکھو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، اپنے من پسند میووں کے درمیان ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے رہے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور یقیناً ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن ویل یومئذ للمکذبین، لیکن اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اے کفار و مشرکین تم تھوڑی دیر کے لیے کھا پی لو، مزے اڑا لو۔ انکم مجرمون، حقیقت میں تو تم لوگ مجرم ہو۔
ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ ایسی نصیحتوں کے بعد اب کیا رہ گیا ہے جس پر یہ اب ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان والا بنائے، قرآن کی ایک ایک نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔